بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ بہت سارے علماء کی کتاب فارسی زبان میں ہے، صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے، صحیح طرح اردو بولنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دراصل اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے یہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، یعنی عربی، فارسی، ہندی وغیرہ سے مل کر کے اردو زبان بنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس میں فارسی الفاظ ہیں تو اردو سمجھنے کے لیے ہمیں فارسی سمجھنا ہوگا، اردو شعراء کی شاعری سمجھنے کے لیے فارسی سمجھنا ہوگا، فارسی سیکھنا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم فارسی سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل چوتھا سبق پڑھیں گے، سبق چہارم، چوتھا سبق، الفاظ و فقرے۔ سب سے پہلے ہے کرہ۔ کرہ کا معنی ہوتا ہے گیند، لیکن سبق میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہاں پہ کرہ نہیں ہونا چاہیے، کوہ ہونا چاہیے، کیونکہ سبق میں لفظ کوہ استعمال ہوا ہے، کوہ، اور کوہ کا معنی ہے پہاڑ، کوہ یعنی پہاڑ، تو کرہ کی جگہ آپ کوہ پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سبق میں وہ لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کوہ کا لفظ ہونا چاہیے، کیونکہ سبق میں لفظ کوہ استعمال ہوا ہے۔ کوہ یعنی پہاڑ، کوہ پہاڑ۔ آہو، آہو یعنی ہرن، ہرن کو فارسی میں آہو کہتے ہیں، آہو ہرن۔ بز، بز یعنی بکری، بکری کو فارسی میں بز کہتے ہیں۔ مرغ یعنی مرغی، مرغی کو فارسی میں مرغ کہتے ہیں۔ حیضہ، حیضہ ایک بیماری ہے، لیکن سبق میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، بلکہ سبق میں بیضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بیضہ کا معنی ہے انڈا۔ جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، تو ہونا چاہیے بیضہ، بیضہ یعنی انڈا، بیضہ انڈا۔ سگ یعنی کتا، کتے کو فارسی میں سگ کہتے ہیں۔ نان یعنی روٹی، روٹی کو فارسی میں نان کہتے ہیں، یہاں بھی لکھ دیا گیا ہے روٹی، حالانکہ کسی کا معنی نہیں لکھا، بس اسی کا معنی لکھ دیا گیا ہے، خیر۔ نان یعنی روٹی۔ گندم یعنی گیہوں، گیہوں کو فارسی میں گندم کہتے ہیں، گندم یعنی گیہوں۔ گوشت یعنی گوشت۔ آتش یعنی آگ، آگ کو فارسی میں آتش کہتے ہیں۔ اسپ یعنی گھوڑا، گھوڑے کو فارسی میں اسپ کہتے ہیں۔ خر، خر یعنی گدھا، گدھے کو فارسی میں خر کہتے ہیں، خر یعنی گدھا۔ گربہ یعنی بلی، بلی کو فارسی میں گربہ کہتے ہیں، گربہ یعنی بلی۔ گاؤ یعنی گائے، گائے کو فارسی میں گاؤ کہتے ہیں۔ کباب یعنی کباب۔ خامہ، خامہ یعنی قلم، قلم کو فارسی میں خامہ کہتے ہیں، خامہ یعنی قلم۔ شیر، شیر کا معنی ہے دودھ، ٹھیک ہے، دودھ کو فارسی میں شیر کہتے ہیں، اسے شیر نہیں پڑھنا ہے، شیر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، شیر یعنی دودھ۔ فقرے اور معنی، ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں پر بھی غور کرو۔ اضافت یعنی ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر دیتے ہیں، جیسے ہم کہیں غلام، تو غلام کہیں، ایک غلام سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب ہم غلام کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کر دیں تو یہ جو ہوگی اضافت کہلائے گی۔ جیسے زید کا غلام، تو ہم نے زید، غلام کی اضافت زید کی طرف کر دی، ایسے غلام کہتے تو کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے غلام کی اضافت زید کی طرف کر دی تو وہ غلام خاص ہو گیا، زید کا غلام، ٹھیک ہے۔ تو جس کی اضافت کی جاتی ہے نا اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو زید کا غلام، ہم نے غلام کی نسبت کی زید کی طرف، کس کا غلام؟ زید کا، تو غلام کی ہم نے نسبت کی، غلام ہوا مضاف، زید کی طرف کی تو زید ہوا مضاف الیہ۔ آپ قواعد انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے، ابھی بس الفاظ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ کوہ طور، کوہ کا معنی پہاڑ، طور ایک نام ہے، کوہ طور، طور کا پہاڑ، کوہ طور، طور کا پہاڑ۔ آتش دوزخ، آتش یعنی آگ، دوزخ یعنی دوزخ جہنم، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ۔ اسپِ راشد، راشد کا گھوڑا، اسپ یعنی گھوڑا، اسپِ راشد، راشد کا گھوڑا۔ سگ من، سگ یعنی کتا، من یعنی میرا میری،
سگے من میرا کتا، سگے من میرا کتا۔ نانے گندم، نان یعنی روٹی، گندم یعنی گیہوں، نانے گندم گیہوں کی روٹی، نانے گندم گیہوں کی روٹی۔ خامائے شما، خامہ یعنی قلم، شما یعنی تمہارا، خامائے شما تمہارا قلم، خامائے شما تمہارا قلم۔ کباب آہو، آہو کی، آہو کے ہرن کے کباب، آہو یعنی ہرن، کباب آہو ہرن کے کباب۔ ہرن کے لیے فارسی میں آہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کباب آہو ہرن کے کباب۔ گوشت بز، بز یعنی بکری، گوشت بز بکری کا گوشت، گوشت بز بکری کا گوشت۔ خرے موہن، خر یعنی گدھا، موہن ایک آدمی کا نام ہے، خرے موہن موہن کا گدھا، خرے موہن موہن کا گدھا۔ گربہ تو تیری بلی، گربہ یعنی بلی، گربہ تو تیری بلی، گربہ تو تیری بلی۔ کارد محمود، محمود کی چھری، کارد یعنی چھری، ٹھیک ہے، کارد محمود محمود کی چھری۔ بیضۂ مرغ، مرغی کا انڈا، دیکھیں یہاں پہ بیضہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، تو بیضۂ مرغ مرغی کا انڈا، بیضۂ مرغ مرغی کا انڈا۔ شیر گاؤ، شیر یعنی دودھ، گاؤ یعنی گائے، شیر گاؤ گائے کا دودھ، شیر گاؤ گائے کا دودھ۔ گربہ ماں، گربہ یعنی بلی، ماں یعنی ہمارا، گربہ ماں ہماری بلی، ٹھیک ہے، ماں کا معنی ہمارا، ہماری، ہم کو وغیرہ، تو گربہ ماں ہماری بلی۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ جن کے معنی آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھے، وہ الفاظ ہو سکے تو اپنی کاپی میں لکھ لیں اور پھر ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کریں اور ان کا استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔